بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ درس قرآن نمبر 531 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث برابر نہیں ہو سکتے ناپاک، والطیب اور پاک، ولو اعجبک اور اگرچہ آپ کو تعجب میں ڈالے، کثرت الخبیث کثرت ناپاکی، فاتقوا اللہ چنانچہ تم اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل مند لوگو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ترجمہ یوں ہے، کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں اچھی ہی لگے تو عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی۔ دوسری بات، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو۔ تیسری بات، اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ حاضرین و ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حق ہے تو دوسری طرف باطل ہے، ایک طرف حلال ہے تو دوسری طرف حرام، ایک طرف توحید ہے تو دوسری طرف شرک ہے، ایک طرف خیر ہے تو دوسری طرف شر ہے، ایک طرف طیب اور پاک ہے تو دوسری طرف خبیث اور ناپاک ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ حقیقت 2 ٹوک انداز میں بیان کر دی گئی ہے کہ خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اس پس منظر میں بیان کی گئی کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے حرام ہونے کا اعلان کروا دیا تو دیہات کا رہنے والا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ میں شراب کی تجارت کرتا تھا، اس کے ذریعے سے میں نے مال حاصل کیا، اگر یہ مال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کروں تو کیا یہ مال مجھے نفع دے گا؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور صاف اعلان کر دیا گیا، قل پیغمبر کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب کہ خبیث اور طیب پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کے ذریعے شراب کی خباثت اور گندگی کا اظہار کیا گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ذہن سازی کی گئی کہ شراب فی نفسہ بھی ناپاک ہے، فی نفسی ہی بھی ناپاک، اور اسے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام اور ناپاک ہے۔ اچھے اعمال اور بری اعمال دونوں جس طرح برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اچھے اعمال اور برے اعمال دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ حرام مال کمائے گا پھر اس میں سے صدقہ کرے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس میں سے خرچ کرے گا تو اس میں برکت بھی نہ ہوگی، اور اپنے پیچھے چھوڑ جائے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، یعنی ناپاک مال کما کر اس میں سے صدقہ کر دے تو اس صدقے سے حرام مال پاک نہیں ہوگا اور حرام کمانے کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اس کے ذریعے سے یہ نکتہ بیان کیا گیا کہ کسی بھی چیز کا کثرت سے ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اچھی بھی ہے۔ مثلا اگر دنیا میں مشرک اور کافر زیادہ ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشرک اور کافر اچھے ہیں۔ بعض مرتبہ کسی چیز کی کثرت فطری طور پر بھلی معلوم ہوتی ہے مگر اس کے بھلے ہونے کی وہ دلیل نہیں ہوتی۔ آج دنیا میں بے حیائی کی کثرت ہے اور بے حیائی بھی ایک فیشن کے طور پر ابھری ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ بے حیائی بہت اچھی چیز ہے۔ حیا اور شرم اچھی چیز ہے، اور حیادار لوگ اچھے ہوتے ہیں چاہے وہ تعداد میں بہت کم، بے حیا لوگ برے ہوتے ہیں چاہے وہ تعداد میں زیادہ ہوں۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ تقوی والی زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ یہی تقوی اس کو کامیابی کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ جو عقل سے محروم ہوتے ہیں وہ تقوی سے محروم ہو جاتے ہیں اور ناکام رہ جاتے ہیں۔
رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔